السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کی صرف ایک آیت پر آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الانعام کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ مبارک کتاب ہے، یعنی اس پر ایمان لانا بھی مبارک ہے، اسے دیکھنا بھی مبارک ہے، اس کی تلاوت بھی مبارک ہے، یہ دنیا میں بھی مبارک ہے، یہ کتاب آخرت میں بھی مبارک ہے۔ وَهَذَا کتابٌ، یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ مبارک کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، یعنی یہ ایک مبارک کتاب تمہاری طرف ہم نے اتاری ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ واتقوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مبارک کتاب ہے قرآن مجید، اس کی پیروی کرو، تو اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، معانی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تدبر اور غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو آپ قرآن کی اتباع کیسے کریں گے؟ یعنی آپ خود ہی تھوڑا سا اس پر توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن تمہاری طرف اتارا ہے، یہ مبارک کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ اب جیسے آج کل آپ لوگ خود بھی صرف تلاوت کرتے ہیں، معنی نہیں پڑھتے قرآن مجید کے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی آپ صرف قرآن مجید کے الفاظ پڑھا رہے ہیں، معنی پر آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو اتباع کیسے ہوگی؟ اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ اگر قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا معنی کے ساتھ ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتے کہ ہم نے ایک کتاب اتاری ہے، اس کی صرف تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، سمجھے بغیر اتباع نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت آپ کو بتائے گی کہ اس کلام مجید کو باترجمہ پڑھنا، معانی کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا صرف ضروری نہیں، فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آپ کیسے قرآن کے معنی کو سمجھیں گے؟ ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو علماء ہیں، وہ تو درس گاہوں میں جاتے ہیں اور بڑے علماء سے پھر کسب فیض کرتے ہیں، وہ ایک بہت عظیم طریقہ ہے لیکن ایک مشکل طریقہ ہے۔ ایک عام مسلمان، ہمارے یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس، ہمارے کالجز کے اسٹوڈنٹس، ہمارے کاشتکار، ہمارے دکاندار، ہمارے سرکاری ملازم اور گھر کا کام کرنے والی ہماری معزز خواتین، وہ کیسے سمجھے گی قرآن مجید کو؟ میں دو طریقے آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم فکس کیجئے اور آپ کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کی یہ کتاب ہو قرآن مجید، ایک باترجمہ قرآن ہو۔ ایک آپ کے پاس اس طرح کا کاغذوں کا سیٹ اپ ہو، ایک ڈائری ہو، ایک کاپی ہو، یہ کاغذ ہوں آپ کے پاس،
دو چیزیں، اور تیسری چیز یہ ہے آپ کے پاس پین ہونا چاہیے. آپ صرف 10 منٹ مقرر کر کے قرآن مجید باترجمہ سامنے رکھیے اور دیکھ دیکھ کر اللہ کے کلام کو باترجمہ لکھیے. آپ الفاظ لکھیے اور نیچے سے معنی کو دیکھ کر لکھیے. جیسے یہ قرآن مجید میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جب آپ اس کو لکھنا شروع کریں گے، ابتدا میں 10 منٹ میں آپ ہاف پیج لکھ لیں گے، آدھا صفحہ لکھ لیں گے یا ایک پیج لکھ لیں گے، لیکن جب ایک سپارہ آپ کا پورا ہو جائے گا آپ کے قلم میں روانی آ جائے گی. لکھنے کی مہارت ہر روز بڑھتی جائے گی. جب آپ کے 2 پارے پورے ہو جائیں گے، آپ قرآن مجید کو لکھتے جا رہے ہیں، دیکھ دیکھ کر باترجمہ لکھ رہے ہیں، الفاظ بھی لکھ رہے ہیں، معنی بھی لکھ رہے ہیں. جب 2 پارے پورے ہو جائیں گے تو آپ 10 منٹ میں 1.5 یا 2 صفحے قرآن مجید کے آرام سے لکھ لیں گے. اور ایک دن آئے گا کہ پورا قرآن مجید آپ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا باترجمہ آپ کے پاس ہوگا. اور جیسے جیسے آپ قلم سے کاغذ پر لکھیں گے، آپ کے ذہن پر نقش ہوگا، آپ کی یادداشت پہ نقش ہوگا. اور میں کہتا ہوں 40 دن کے بعد آپ نوٹ کریں گے کہ قرآن مجید جو آپ قلم سے لکھ رہے ہیں کاغذ پر باترجمہ، وہ آپ کی زندگی پر ابھر رہا ہے، وہ آپ کے عقیدے پر ابھر رہا ہے، وہ آپ کی سوچ پر، آپ کے لائف سٹائل پر قرآن ابھرے گا. اگر آپ ایک کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، ایک سرکاری ملازم ہیں، 40 دن کے بعد لکھنے کے بعد صرف 10 منٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے کلام کو 10 منٹ دے دیجئے. صرف 3 چیزیں چاہیے. یہ باترجمہ قرآن چاہیے، کاغذ چاہیے اور قلم چاہیے آپ کو. 40 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید آپ کی سوچ پہ ابھر رہا ہے، آپ کے عقیدے پہ ابھر رہا ہے. اور 4 مہینے جب پورے ہوں گے، آپ لکھ رہے ہیں، 10 منٹ روزانہ لکھتے ہیں آپ ایک فکس ٹائم پر، آپ قرآن مجید کی آیات کے حوالے دینے لگیں گے. یعنی نور آپ کے وجود سے نکل کر دوسروں کو بھی روشن کرے گا. لوگ آپ سے مستفید ہونے لگیں گے 4 مہینے کے بعد، کیونکہ آپ اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں جب جائیں گے آپ قرآن مجید کا حوالہ دیں گے. جیسے جیسے آپ کی دوستی ہوگی قرآن سے، قرآن بھی آپ سے دوستی کرے گا. اور یہ مت سوچئے کہ پہلے دن میں نے لکھا ہے تو ساری باتیں میری سمجھ میں آ جائیں. نہیں، آپ لکھتے جائیے. جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں، قرآن آگے چل کر ان کے جواب خود دے گا. یہ ایک بے مثال معجزانہ کتاب ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے. اگر قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ لکھا آپ نے، اس کا معنی پوری طرح آپ پر کلیئر نہیں ہوا کیونکہ آپ ایک عالم نہیں ہیں، آپ ڈیٹیل نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ پریشان نہ ہوں، آپ لکھتے جائیں. جیسے ہی آپ اگلے پاروں میں پہنچیں گے، قرآن آپ کے سوالوں کے خود جواب دے گا. آپ کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہو جائے گا، قرآن آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو منزل مقصود پر پہنچائے گا. پھر بھی اگر کچھ سوالات آپ کے رہ جاتے ہیں، کچھ الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، ان کو ایک ڈائری پر نوٹ کر لیجئے. لکھنا بند نہ کیجئے، سلسلہ تسلسل جاری رکھیے کہ میں قرآن پورا لکھوں گا اپنے ہاتھ سے. وہ ہاتھ جہنم میں نہیں جا سکتے جو دنیا میں قرآن لکھتے ہوں. اور ایک سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا، باترجمہ لکھا آپ نے، یہ دنیا میں ہدایت بن جائے گا، خیر اور رحمت اور شفا بن جائے گا دنیا میں، اور آخرت میں بخشش اور نجات کا وسیلہ بن جائے گا. کیونکہ جب محشر کے دن
اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے گا، جیسے 15ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اقرأ کتابک، اے میرے بندے اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنا تو دنیا میں کیا کام کر کے آیا ہے، تو آپ کچھ اور مت سنائیے، آپ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن جو محشر کے دن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ وہ کھولیے اور قرآن کی آیات اپنے مالک کو پڑھ کر سنائیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی قرآن کا ترجمہ جو آپ نے ہاتھ سے لکھا ہے پڑھ کے سنا سکیں گے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دنیا میں ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، رہنمائی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن مجید آپ کے لیے بخشش اور نجات کا وسیلہ بن جائے گا۔ وہ قلم بھی گواہی دے گا جس سے آپ کے قرآن کا ترجمہ لکھتے تھے، وہ قرآن کا نسخہ بھی آپ کی گواہی دینے کے لیے موجود ہوگا، وہ کاغذ، وہ زمین جہاں پر بیٹھ کر آپ کلام الہی کو لکھتے تھے با ترجمہ، وہ زمین بھی گواہی دے گی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ زلزال کے اندر کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ ایک دن آنے والا ہے جب زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کرے گی، وہ بتائے گی کہ کون سا انسان میرے اوپر کیا کام کرتا رہا ہے۔ تو جس زمین پر بیٹھ کر آپ قرآن لکھتے ہیں، قرآن کے معنی پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ زمین محشر کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ نجات کا وسیلہ ہے، یہ رحمت کا وسیلہ ہے، یہ بخشش کا وسیلہ ہے۔ تو صرف ایک آیت کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا۔ یہ جو سلسلہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور اس کے معنی پر غور و فکر نہیں کرتے، یہ سلسلہ آپ بند کر دیجئے۔ اب یہ سلسلہ شروع کیجئے کہ آپ قرآن کے الفاظ بھی پڑھیں اور آپ قرآن کا معنی بھی پڑھیں۔ اور میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کا گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا، آپ اسکول بھی جائیں، آپ کالج جائیں، آپ یونیورسٹی میں جائیں، آپ کی جو جاب ہے آپ اپنی جاب بھی کریں، صرف 10 منٹ مقرر کریں اور اللہ کا کلام قرآن مجید معنی کے ساتھ کاغذ کے اوپر با ترجمہ لکھیں۔ دنیا میں رحمت ہے، آخرت میں نجات اور بخشش کا وسیلہ ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے بزرگوں کے لیے بھی۔ صرف 3 چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، ایک با ترجمہ قرآن ہو آپ کے پاس، ایک کاغذ ہو آپ کے پاس، اور ایک قلم ہو آپ کے پاس۔ اس قلم کے ذریعے سے آپ قرآن سے منسلک ہو جائیے، آپ کی زندگی کو ایک روشنی مل جائے گی، آپ کی زندگی کو ایک مقصد مل جائے گا، آپ کی زندگی کو ایک کلیئر ڈائریکشن مل جائے گی۔ اس زندگی پر آپ فخر کریں گے جس میں آپ اللہ کے کلام کو با ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ اور یہ قلم کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ پہلی وحی کو پڑھیں، جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کو پڑھیں آپ، کیا اس میں قلم کا ذکر ہے یا نہیں؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ اور سورہ نون والقلم کو پڑھیے آپ، نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے، مجھے قلم کی قسم، اور فرشتے جو قرآن کی سطریں لکھتے ہیں مجھے ان فرشتوں کے لکھنے کی قسم۔ اتنی عظیم ہے یہ قلم، اگر یہ قرآن لکھے اور اس کے معنی لکھے۔ آپ نے پین کے ساتھ کاغذ پہ لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کے قلم سے آپ کے دل پر، آپ کے ذہن پر، آپ کی لائف پر لکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کے قلم سے اس قرآن کو آپ کی آخرت پر بھی لکھ دے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا وسیلہ ہے۔ بس ایک آیت کی طرف آپ کو متوجہ کیا کہ وَهَذَا کِتَابٌ مُبَارَكٌ، یہ مبارک کتاب ہے، أَنزَلْنَاهُ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اسے اتارا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ پیروی تبھی ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، جب ہم قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام الہی کے معنی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔